العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، اب عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، اب لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ نعرہ صلی اللہ کی دوم ہے، نعرہ صلی اللہ کی دوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، اب وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، اب ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے معبود میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد بڑی باتیں ہیں کرنے والے،
چونکہ میلاد عید میلاد قریب ہے، اس حوالہ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ قبل جمعہ جو آپ نے جمعہ کا خطبہ سماعت کیا، اس میں قرآن کی روح سے اہل سنت پر جو اعتراضات ہیں میلاد کے حوالہ سے، یہ کیسے کرتے ہو، یہ کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا، وہ ساری باتیں پانی تک، سلام پڑھنے تک، ساری چیزیں میں نے اللہ کے قرآن سے بیان کی۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک کو میں نے کھول کھول کے اللہ کا قرآن کھول کھول کے بتا دیا کہ اہل سنت جو کرتے ہیں یا تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے یا نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اسی عنوان کو میں نے آگے چلانا ہے۔ خطبہ جو پہلا جمعہ کا ہوا اس میں ایک نبی کی ماں کا تذکرہ کیا اور آپ نے سماعت کیا، ایک نبی کی ولادت کو میں نے عرض کیا، آپ نے سماعت کیا۔ اپنے آقا کی ولادت بیان کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے، توجہ، انتہائی ضروری ہے اس ماں کا تذکرہ کر لوں جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اللہ کے نبی کو رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس ماں کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے۔ احباب اس کا انکار کرتے ہیں اور نبی کے والدین کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے۔ نبی کے والدین کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ درست نہیں، کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ وہ مشرک تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ اس کا میں نے ثبوت اور دلائل عرض کرنے قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ نے توجہ دینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مشرک تھے۔ اس مضمون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ عظمت والدین، میری ماں اور آپ کی ماں، میرا بابا اور آپ کا بابا، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک حدیث عرض کرنی ہے، حدیثیں تو بہت ہیں، میں نے اشارے عرض کرنے کیونکہ وقت قلیل ہے، بات کو آگے لے کے بھی چلنا ہے۔ حضور کی والد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، مشرک تھے۔ میرا باپ، آپ کا باپ جو ہے، ان کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے مین دروازہ جنت کا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آیا تھا مجھے کیا ہے؟ باتوں کی سمجھ آئے تو توجہ ضرور دینی ہے۔ میں اس بات کو پھر دہرانے لگا ہوں، میں تو علماء کا اتنا خادم کو اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن علماء سے سنا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے مین گیٹ ہے جنت کا۔ نتیجہ یہ نکلا جنت کا مین دروازہ باپ ہے۔ تو جنت میں اس وقت جائے گا تیرا بابا دروازہ کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ تیرا بابا جنت کا دروازہ کھولے تو پھر جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیری جو جنت ہے، مین دروازہ جو جنت کا کھلنا ہے، اس بندے کا کتنا نیک ہونا ضروری ہے تو جنت کا دروازہ پھر کھلے گا۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے بابا، میرا والد جو ہے، ان کا نمازی، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکاتیں دینا، نوافل پڑھنا، تقوی والا ہونا، کیا یہ شرط ہے؟ یہ شرط نہیں ہے، ان کا نبی کا غلام ہونا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اونچی بات نہ، سبحان اللہ۔ نبی کا غلام ہونا میرے والد کا کافی ہے، آپ کے بابا کا نبی کا غلام ہونا کافی ہے۔ یہ جو چیزیں تقوی والی ہیں، یہ عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کا انہیں فائدہ ہوگا۔ ابا اگر میرا گناہگار بھی ہو تو
جنت کا مین دروازہ میرے لیے اللہ اس کے رسول نے میرے بابے کو بنایا. یہ صدقہ کس کا ہے؟ میرا بابا جنت کا مین دروازہ بنا، یہ صدقہ کس کا ہے؟ تو یہ بات ماننا پڑے گی نا، یہ صدقہ ہے عبداللہ کے چاند کا. حضرت عبداللہ کے چاند کا یہ ہم پر احسان ہے کہ آقا نے فرمایا اولاد کے لیے مین دروازہ جنت کا ان کا باپ ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. میرا باپ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے، آپ کا بابا راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے. یہ ہے آقا دو جہان نے جو ہمیں سبق دیا ہے. تو سوال ہے کہ بابے کو اتنا مرتبہ، میرے بابے کو آپ کے بابا کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا، یہ مرتبہ دلانے والا کون ہے؟ یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ مرتبہ دلانے والا عبداللہ کا چاند ہے. آگے سنو، علماء سے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی، ماں کے قدموں کے نیچے، اونچی والا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہاں سنا ہے علماء سے، پڑھا بھی ہے، چلو کچھ نہ کچھ حدیثیں دیکھتا ہوں. آقا کا فرمان ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری ماں، آپ کی ماں گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدعمال ہو یا نیکوکار ہو، کس طریقے سے ہمیں جنت مل رہی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہمیں جنت کس طرح ملے گی؟ کیا ماں کا ولیہ ہونا، تقوی والی ہونا، زاہدہ ہونا، قاریہ ہونا، حافظہ ہونا، عالمہ ہونا، محدثہ ہونا، مفسرہ ہونا اس کا لازم ہے؟ نہیں، یہ شرطیں نہیں ہے. ماں کا نبی کا غلامہ ہونا ہی کافی ہے. تیری ماں، میری ماں گناہگار بھی ہو، سیاہکار بھی ہو، بدعمال بھی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تیری جنت، میری جنت رکھی ہے. تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ ماں کو مرتبہ دینے والا کون ہے؟ ماں کو یہ مرتبہ دینے والا کون ہے؟ تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ تیری ماں کو، میری ماں کو یہ عظمت دینے والے سیدہ آمینہ کے لال ہے. سیدہ آمینہ کے لال ہے. اگر تیری ماں تجھے اپنے پیٹ میں رکھے تو تیری جنت رب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. میری جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس ہستی کی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے کہ جس ہستی نے 9 مہینے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے. اونچی بات ہے. آگے سنو، لوگ کہتے ہیں مچھلی جنت میں جائے گی. ہاں مچھلی جنت، میں نے کہا مجھے یہ تو بتا ملا، دعائی دیتے ہو کہ جنت میں مچھلی جائے گی. کتنی نمازیں پڑھی مچھلی نے، کتنے اس نے روزے رکھے ہیں، کتنی صحابتیں کی ہیں، کتنی دفعہ اس نے زکات دی ہے، کتنے اس نے کعبے کے حج کیے ہیں، کتنے اس نے عمرے کیے ہیں. کہتے ہیں نہیں، اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، کوئی نیکی نہیں کی. میں نے کہا مجھے یہ تو بتا کہ وہ جنت میں کیوں جائے گی؟ کہتے ہیں جنت میں اس لیے جائے گی کہ اس نے کچھ دن اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے. سبحان اللہ. اونچی بات اللہ. بڑی نصرت ہے تو اونچی بات چند دن اللہ کے نبی کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا. مچھلی نے پیٹ کے کس نبی کو؟ حضرت یونس علیہ السلام کو چند دن مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا. سب کہتے ہیں جنت میں جائے گی. میں مانتا ہوں وہ جنت میں جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جنت میں کیوں جائے گی؟ تو کہنا پڑتا ہے کہ اس نے چند دن اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا. تو میں نے کہا کم مت کر، غور تو کر. مچھلی جنت میں جائے تو جو مچھلی جنت میں جائے اس وجہ سے جائے کہ اس نے چند دن اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا. وہ تو جنت میں جائے. تو جس ہستی نے 9 مہینے
یونس کے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا. اونچی بات سے کہنا. میں آپ کو آپ کے عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں. حضرت یونس کے نبی امام الانبیاء کو اپنے پیٹ میں رکھا. نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر، رسولوں کے رسول. نہیں، اللہ کے محبوب کو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا. اس ماں کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ کیا عقیدہ؟ کیا تھا وہ مشرکہ تھی؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. تیری کسیٹی ماں جنت میں جائے اور تجھے ساتھ لے کے جائے جس نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، نیکی بھی نہ کرے. خدا نے کہاں گئی، کہاں سے آئی، اس کے بارے میں تیرا نظریہ ہے کہ تیری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. تو لڑتی اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ جس کے صدقے اللہ نے ماں کو یہ مرتبہ دیا ہے وہ تو آمینہ کا نام ہے. اچھی بات نہ کہنا ہو. سبحان اللہ. آگے سنو، آخری بات سمجھ لے کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مستانوں، نبی کا عشق رکھنے والوں، نبی کی محبت رکھنے والوں، علماء کہتے ہیں اگر بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، اونچی آواز نہ، بچہ قرآن کا حافظ، بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، بچی قرآن کا حافظہ ہو جائے، قاریہ بن جائے، اس کی اماں کو، اس کے ابے کو سونے کا تاج دیا جائے گا. اونچی بات سے مکڑ غور تو کر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کا فرمان ہے. کیا نبی کا فرمان ہے کہ جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، بچی قرآن کی حافظہ بن جائے، ان کے ماں باپ کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. مانتے ہو؟ نے کہا ہاں مانتا ہوں. تم بھی مانتا ہے اس بات کو؟ نے کہا غور تو کر، تیرا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، نماز بھی نہ پڑھے، نیکی بھی کوئی نہ کرے، ہاں تو طوطے کی طرف قرآن کو رٹ لے بقول تیرے. تو کہتا ہے ہاں، تو کہتا کہ میرا بچے نے قرآن پڑھ لیا بس میں جنتی ہوں، میری بیوی جنتی بن گئی. 7 پشتیں ہماری 7 پشتیں بخشی گئی. بچے نے قرآن پڑھا، حافظ بن گیا، ہماری 7 پشتیں بخشی گئی. میں نے کہا کم عقل، تیرا بچہ قرآن پڑھے وہ تجھے جنت میں لے کے جائے، تیری بیوی کو جنت میں لے کے جائے، 7 پشتوں کو بخشوائے. تیرا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور سیدہ آمینہ کا بیٹا صاحب قرآن ہے. وہ صرف قرآن کے حافظ نہیں ہے، وہ صاحب قرآن ہے جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا، جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا. آمینہ کا لال تو وہ ہے. اگر تیرا بیٹا تیرے لیے شافعی ہے تو مانتا ہے اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، میری بیوی جنت میں جائے گی، 7 پشتیں بخشی جائیں گی. آقا کا فرمان ہے، حدیث ہے. ہم تو پہلے ہی ماننے والے ہیں، ہمارا تو انکار ہی نہیں ہے. تو بتا کہ تیرا نظریہ کیا ہے؟ اس کو مانتا ہے کہ آج تیرا بیٹا تیرے لیے شافعی بن جائے گا، تجھے سونے کا تاج دیا جائے گا، تو یہ بھی مان لے. اسی میں تیری نجات ہے. اس بات کو مان لے کہ آمینہ کا لال قرآن کا صرف حافظ نہیں، آمینہ کے لال عبداللہ کے جان صاحب قرآن بن کے آئے. اونچی بات نہ. ایک اور بات سن لو، مدینہ منورہ کا بازار ہے. میں واقعات رد نہیں کر رہا، اشارے رد کر رہا ہوں. مدینہ منورہ کا بازار ہے. ایک بچے کو آقا نے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اونچی بات نہ. ایک بچے کو آقا نے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. لوگوں نے، دیکھنے والوں نے کہا یہ سواری کتنی اعلیٰ ہے. سواری نے کہا اے کہنے والے سواری کتنی اعلیٰ ہے، سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے. اونچی بات نہ. سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے. اس سے میں کیا نکالنا چاہتا ہوں؟ توجہ فرمانا. بچے کو آقا نے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. مدینہ منورہ کا بازار ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں. آقا نے اٹھایا ہوا ہے، حضور لے کے جا رہے ہیں. اوپر سے آواز آئی
محمد کے کندھے ہے، بیٹھنے والا امام علی مقام امام حسین ہے۔ ان کندھوں کی برکت سے اللہ فرماتا ہے ہمیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، کندھوں کی وجہ سے، کندھوں کی وجہ سے امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ تو جس ماں نے 4 سال اپنی گود میں رکھا اس کو سیدہ آمینہ کہتے ہیں۔ اونچی بات، اب بتانے لگا سیدہ آمینہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اور سنو، شادی کے بعد تھوڑی وقت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے گئے۔ جب تجارت کے لیے گئے کچھ وقت آپ نے گزارا مدینہ پاک میں، بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آقا، میرے آقا اس وقت ماں کے پیٹ میں ہیں، انتقال ہو گیا۔ جوانی میں آقا کی ماں بیوہ ہو گئی۔ ابھی میرے آقا دنیا میں آئے نہیں تو یتیم ہو گئے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ کتنے ڈلے پہ گئے ہو۔ آقا دنیا میں آئے نہیں، یتیم ہو گئے۔ ماں جوان ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور مکے کا ماحول ہے جی حضور یتیموں کے دنیا میں آنے سے اللہ یہ تیرا محبوب ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ان کو یتیم کر دیا۔ اور میں یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میرا محبوب یتیم ہے، دنیا میں آئے اسے پتہ چلے کہ یتیموں کے ساتھ محبت کس طرح کی جاتی ہے، یتیموں کو پیار کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا میں پسند ہی نہیں کرتا کہ کسی انسان کا میرے محبوب پر احسان ہو، اس لیے باپ کو پہلے دنیا سے بھیج دیا، ابھی آ کر چلنے کے قابل ہو تو ماں بھی جاتی رہے۔ اونچی بات ہے۔ اب سنو، ماں کی عظمت عرض کرنے سے پہلے چونکہ وقت قلیل ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا، دنیا میں ایسا نبی نہیں آیا جس کی ولادت کا جو مقام ہے اس مقام کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو۔ اونچی بات نہ پھر سنو، کوئی نبی ایسا نہیں کہ دنیا میں آئے جہاں اس کی ولادت ہوئی ہو اس مقام کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا جنت میں، اللہ نے ان کی جنت کی قسم نہیں اٹھائی، اور اس وہاں سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، کسی نبی کی ولادت گاہ کی، ولادت والے مقام کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ قسمیں اٹھانے پہ آیا تو آمینہ کے لال جہاں پیدا ہوئے اللہ نے اس سر کی قسم اٹھائی۔ میرے سونے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، سوال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، صفا اور مروہ پہاڑ موجود ہیں، میدان عرفات، باقی اعلیٰ چیزیں موجود ہیں۔ رب نے قسم اس لیے اٹھائی ہوگی نا یہ ساری چیزیں پہلے موجود ہیں، اللہ نے قسم اٹھائی نہیں۔ آمینہ کے لال دنیا میں آئے، یوں کہنے مکے میں آئے، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا
حل بهذا البلد جس شہر میں بہو تیرے قدم لگ گئے میں کائنات کا خالق ہو کر مالک ہو کر اس مقام کی قسمیں اٹھانے لگتا ہوں۔ یہ قسم مکہ مکرمہ کی، اس سے پہلے تو نہیں۔ حضور آئے، اللہ نے کسی نبی کی ولادت والے مقام کی قسم نہیں اٹھائی، حضور کے ولادت والے مقام کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ آگے سنو، لوگ حضور کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے قسم ہے عبداللہ آپ کی قسم، حضور کے والد کی قسم، کوئی نبی ایسا نہیں جن کے والد کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ پہلے اللہ نے قسم اٹھائی اس شہر کی جہاں آقا تشریف لائے، اللہ نے حضور کے والد کی قسم اٹھائی۔ اونچی بات مجھے والد کی قسم، آگے فرمایا ووالد وما ولد، جو پیدا ہوا پیدا ہونے والے کی اللہ قسمیں اٹھاتا۔ حضور کے میلاد کرتے ہیں، سنی میلاد کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد مصطفیٰ تو وہ ہے اللہ نے حضور کے والد کی بھی قسمیں اٹھائی، اللہ نے میلاد مصطفیٰ کی قسمیں اٹھائی۔ جب حضور یتیم ہو گئے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پہلی رات آئی، عمر کی پہلی رات آئی، پہلی رات آئی، جانور مکے کے جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، شیطان واویلا کرنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا۔ اس کے چلے کہتے ہیں استاد جی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، واویلا کر رہے ہو، شور مچا رہے ہو؟ کہتے اللہ کا نبی آیا، کہنے لگا اللہ کا نبی آیا، انہوں نے کہا نبی تو اور بھی آئے، بڑی شان والے آئے، صدا کہتا ہے اللہ کے نبی تھے، ان کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شیطان مان گیا، کہتا ہے یہ وہ آئے، اب ماں کے پیٹ میں وہ آئے، ابو جال میرے دڑے کا ہوگا، اتنی شانوں والے آ رہے ہیں کہ ابو جال کا بیٹا محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے۔ کہنا پڑتا ہے چانے چڑیا میلاد لال دا، آپ بھی چانے چڑیا
فرماندیاں نے ایک باری مکہ مکرمہ دیاں عورتاں حضرت عبد المطلب دے کول آئیاں تے کہندیاں نے اے بابا جی اپنی نوح نوں سمجھایا کرو کی گل ہے وہ بڑیاں خوشبوواں لاندی ہے ان آپوں تو بیوہ ہو گئی ہے خوشبوواں نہ لایا کر خوشبوواں نہ لایا کر شام کا وقت ہویا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر آئے اپنی بیوی نوں بلایا آقا دی دادا جی نوں بلایا دادی جان نوں بلا کے کہنے لگے اپنی نوح نوں سمجھا لے وہ خوشبوواں نہ لایا کرے اگر خوشبو لانا چاہتی ہے اپنے گھر دے اندر آئے باہر جاندیاں خوشبو نہ لایا کرے آقا دی دادی جان جاندیاں نے نی آمینہ خوشبو نہ لایا کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کے کہندیاں نے اے امی جان جدوں دنیا تو عبداللہ گیا ہے اج تک میں کبھی خوشبو لائی نہیں اج تک میں خوشبو لائی نہیں بیٹی یہ دسنا اے خوشبوواں کتوں آ گئیاں نے اگر تو خوشبو لاتی نہیں اسی دیکھنے ہاں کمرے کو خوشبو آ رہی ہے کپڑے وچوں خوشبو آ رہی ہے اگر برتن نوں ہاتھ لائے اتوں خوشبو آ رہی ہے لواب جان نظر خوشبو آ رہی ہے رگڑا پسینہ ہے اتوں خوشبو آندیاں نے اے خوشبوواں کتوں آ گئیاں حضرت سیدہ آمینہ کہندیاں نے اے آقا دی پیاری دادی جان آپ دے پیارے بیٹے عبداللہ بن سامی جدوں دی میرے پیڑ دے اندر آئی ہے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے کبھی خوشبو لان دی لوڑ ہی نہیں کبھی خوشبو لان دی لوڑ نہیں پئی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے حضور دا دادا جان نیڑے آئے آگے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی لوگوں نے اعتراض کیتا ہے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں لوگوں نے اعتراض کیتا ہے سر تے ہاتھ رکھیا اور میں کبھی خوشبو لائی نہیں دادا جان نے اپنے ہاتھوں کو سونگیا ہے ویکھیا خوشبو دے ہولے آ رہے ہیں اے اللہ دے پیارے نبی دی نشانیاں نے اس رات میں کہنا پڑے گا چاندے چڑھیا آمینہ پانی لین جانی خوہ تے پانی لین جانی کالی دی جاندی ہوندی سا میں ڈون دے نال رسا پا کے پانی کھٹلی ہوندی سا ہون وقت آیا ہے اللہ دا پیار بھی میرے پیڑ دے اندر آئے حضور تشریف لے آئے فرماندیاں نے میں خوہ دے پہنچ جا کے کھلو جانے پانی کھچن دی لوڑ نہیں پئی رب کائنات نے حکم فرمایا ہے اے خوہ دے پانی ذرا باہر آ جا خوہ دا پانی باہر آیا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ دے پیروں دا آگے کوسا جاندا ہے جانے چڑھیا آمینہ آقا جو جانے چڑھیا آمینہ سارے دی آواز لے میرے آقا دا میلاد ہے اس بات اونچی کہہ دیو جانے چڑھیا آمینہ دعاواں کرتے رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر بنایا ہے انہوں نے دعا پیاری کی ہے انہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت
فيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ نے دعا مانگی اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے ان کام آباد کرنے واسطے عزت والا عظمت والا شان والا مرتبہ والا رسول عطا کر دنیا شان والا ہوئے تو توجہ اتنی شان والا ہوئے لوگوں کو تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے والا ہوئے لوگوں کو پڑھ کے توجہ ہو لوگوں کو پڑھ کے تیرا قرآن سنان والا ہوئے تیرا قرآن سنان والا ہوئے اللہ انہیں سننے والا رسول عطا کر دے جڑا آئے حضور زمین و پاک کر دے میرے آقا دنیا سے آئے حضور فرمانے میرے قدم لگ گئے قدم لگن دی برکت نال اللہ کریم اللہ مجدو نے پوری روئے زمین نو میری امت واسطے رسول بنا دیتا ہے آقا دے قدم لگدے نے رب کائنات نے ساری زمین نو ساڈے واسطے مسجد بنایا ہے اس واسطے کہنا جانے چڑھیا نبیوں نے سید آمنہ کو مبارکیں دی بشارتیں دی اور حضور جس رات کو آئے اس رات کے جو معجزات ہیں جو حضور کا ظہور کس طرح ہوا ولادت بعثت کیسے ہوئی انشاءاللہ ان واقعات کو آئندہ جمعہ عرض کروں گا آخر دعوانا